سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی۔ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدآور پیدا۔ یہ اشعار تو جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، مگر جب ان اشعار کو موجودہ ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان کی زبان پر دیکھا تو آنکھیں محو حیرت پڑ گئیں۔ Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal bu gerçeği şu şekilde ifade ediyor. Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme. Çünkü şafak 100.000 yıldızın kanı dökülmeden sökmez diyor. Evet, Muhammed İkbal'in dediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin istiklali için binlerce yıldızın, binlerce yiğidin, binlerce şehidin kanı döküldü. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یہ جملے تو آذان کے ہیں، مگر جب ان کو ماضی کے کلیسا اور پھر سابقہ میوزیم اور پھر موجودہ مسجد کے میناروں سے گونجتے ہوئے دیکھا، یعنی آیا صوفیہ سے، تو پھر ایمان کا جذبہ کانپ اٹھا۔ ایک مرتبہ پھر سے ان گناہگار آنکھوں نے تصور کر لیا وہ دور کہ جب سلطنت عثمانیہ کا قیام ہو رہا ہے، یا پھر سلطنت عثمانیہ کے تواتر میں تسلسل میں وہ نسلیں جس کو ارتغال غازی کی نسل کہا جائے وہ داخل ہو رہی ہے استنبول میں۔ آیا صوفیہ کی مسجد یعنی کہ اس وقت کا کلیسا آنکھوں کے سامنے ہے، اور پھر امان دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اندر موجود ہیں، اور پھر ایک خرید و فروخت کا معاملہ ہے یا پھر اس کے نام کی تبدیلی کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ مگر انہی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی، اور پھر اس ریزے کی خاک سے ایک نئی نمود نے جنم لیا جس کو کمال اتاترک کہتے ہیں، جس نے ترکی کا خد و خال، اس کا انداز، اس کا زاویہ بدل دیا، اور پھر سیکولرزم کی بات ہونے لگی۔ وہی جو مسجد تھی ایک مرتبہ پھر سے میوزیم بن گئی۔ موجودہ دور کے صدر نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس نے اس وعدے کو پورا کیا، مگر دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ آیا ایک سیاسی وعدہ تھا؟ کیا اس کے اقدامات بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی آزادی سے ملتے ہیں یا نہیں؟ کیا مسلمان پھر سے یکجا ہو رہے ہیں؟ کیا شرازہ بکھرے ہوئی امت کو پھر سے کسی تنکے کا سہارا نصیب ہو رہا ہے؟ آج کی ہماری اس بزم میں اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوں گے انتہائی معروف مذہبی اسکالر۔ آپ مختلف ٹیلی ویژن اسکرین پہ ان کو دیکھتے ہیں، بہت سے نجی اخبار میں اپنا کالم بھی لکھتے ہیں، اور بہت سے نوجوان لوگ ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ جامعہ صفا سے آپ کا تعلق ہے، مفتی محمد زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری آج کی اس بزم میں ہمارے ہی درمیان موجود ہوں گے آسٹریلیا سے ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی اچھی گفتگو فرمانے والے اور خاص طور سے اس موضوع پہ اپنا اظہار خیال کرنے والے علامہ کمال مہدوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سب سے مفتی محمد زبیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیسا دیکھ رہے ہیں اس قدم کو؟ مسجد کا سفر طے کیا ہے ایک میوزیم نے، اور پھر اس سے سابقہ طور پہ کلیسا نے، آج کے دور میں کیا یہ اچھا قدم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی خوشنما منظر نہیں ہو سکتا، اور صرف ہمارے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بالخصوص مسلمانان ترکی کے لیے یہ انتہائی باعث مسرت خبر ہے، انتہائی قابل تحسین اقدام ہے، اور ایک شاندار اور ایک عمدہ منظر ہم نے اس وقت دیکھا، بلکہ وہ لمحات جب ہم نے دیکھے سنے تو ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوا، دل سے دعائیں نکلیں ترک گورنمنٹ کے لیے بھی، ترک پارلیمان کے لیے، ترک عدالت کے لیے، کہ جب وہاں پر جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر بھی کہا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آوازیں گونجی ہیں۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ
فیصلے کے اندر کہا گیا تھا، ترک گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 4 دن بعد یہاں سے باقاعدہ نمازیں شروع ہوں گی، لیکن لوگوں نے 4 دن بھی صبر نہ کیا، وہ اس کے باہر آ کر کے انہوں نے باجماعت نمازیں شروع کر دیں۔ صحیح۔ خدا جانے وہاں کے مسلمان کتنے عرصے سے، صدیوں سالہ سال سے منتظر بیٹھے تھے، اور پھر جس وقت مغرب کا وقت آیا تو تکبیر کی جو صدائیں وہاں بلند ہوئی ہیں اور وہاں جو آوازیں گونجی ہیں، یقیناً اسلام کی ایک شاندار بہار تھی، اور مایوسی کے گہرے سمندروں کے اندر سے ایک امید کا روشن چراغ جلا، ہم سب نے اس کا منظر دیکھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل تحسین اقدام ہے، ہم سب کی طرف سے اس کی تحسین ہونی چاہیے، اور انتہائی عمدہ اقدام ہے، مسلمانوں کے ذہن، دل، دماغ اور مزاج کے عین مطابق ہے، اور اللہ رب العزت اس فیصلے کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ تا قیام قیامت آوازوں سے، تکبیر کی صداؤں سے اور اللہ اکبر کی سچائی سے اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی سے یہ معمور رہے، جیسا کہ 500 سال تک اس کا چپا چپا نمازیوں کے سجدے سے معمور رہا۔ بہت عمدہ اقدام ہے، بہت عمدہ اقدام ہے، آپ نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب، کیا شریعت میں اجازت ہے کسی بھی کلیسا کو مسجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور سے جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں آپ اپنے حساب سے اپنے قوانین بنا کے اپنے ہی دین اور دنیا اور اپنے مذہب کا لبادہ اڑا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات تو ہمیں یہ کہنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں کا جو ماحول ہے اس میں یہ میسر ہی نہیں گنجائش کہ ریاستی معاملات اور کھوکھلی جذباتیت کی وجہ سے کہ کسی موضوع پر کما حقہ کھل کر دلائل کے ساتھ بات ہو سکے۔ ہمارے ہاں جذباتیت کا تو یہ عالم ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے اس میں ایک خاتون اداکارہ نے جو کام کیا، اس سے لوگوں نے سمجھنے لگے کہ وہ کوئی نمائندہ اسلام ہے، اور پھر جب ان کی تصویریں نامناسب لباس میں آئیں تو ہمارے جذباتی پاکستانیوں نے لکھا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس لباس میں کام، جب وہ ایک اداکارہ ہے، ہم نے انہیں اسلام کے نمائندہ کیا۔ سرچ کر رہا تھا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے گوگل پر، تو کیسینوز ان ٹرکی، تو ایک لائن سے بھرمار تھی کہ کتنے کیسینوز وہاں موجود، نائٹ کلبز ان ٹرکی، تو استنبول میں لائن سے ایک بھرمار موجود تھی کہ کتنے نائٹ کلب ہیں۔ ٹرکش ایئر لائن وہاں پر شراب قاعدہ کھلے عام سرو کی جاتی ہے۔ ٹرکی کا کوئی ایسا ریسٹورینٹ، کم ہوں گے ایسے ریسٹورینٹ جہاں پر شراب سرو کی جاتی ہو۔ تو اسلام کا جو آغاز ہے نا وہ یہاں سے ہے، دل پر نفاذ سے۔ وہ جو آپ حضرت علامہ اقبال کے اشعار پڑھے تو میں بھی کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں، خوب، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بہت خوب آپ نے بتایا۔ حضرت یہاں پہ ذرا ایک سوال میرا یہ بھی بنتا ہے، آپ نے کہا کہ ایک سیاسی وعدہ بھی ہو سکتا ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب، یہ بات تو سچ ہے، ایک سیاسی وعدہ تھا، پچھلے برس انہوں نے کہا تھا ایسا کرنا ہے، اور پھر یہی مسجد کیوں؟ اس کے علاوہ بھی دیگر مساجد ہیں۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، کیا ہندوستان نے جو کیا، یعنی ایک بابری مسجد کو شہید کر کے مندر میں، تو جس کا جہاں جو اختیار ہے وہ کرے، اور یہی چیز ہم بھی اس کی نقل کریں اور پھر فرنگی بھی اس کی نقل کریں؟ قانون شریعت یہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے کو مسلمان صلحاً فتح کریں گے، ایگریمنٹ کی بنیاد پر، صلح کی بنیاد پر حاصل کریں گے، تو وہاں پر تمام قدیم مندروں، عبادت گاہوں، گرجوں، چرچوں کو اسی طرح سے برقرار رکھنا شرعاً لازم ہوگا، جیسے انہوں نے معاہدہ کیا ہے، جیسا کہ معاہدہ کیا ہے، جیسا کہ صلح کی بنیاد پر ایگریمنٹ ہوا۔ یہاں ایک پل کا وقفہ میں لینا چاہتا ہوں، لوٹ کر آئیں گے، اسی بات کو جاری رکھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ واضح ہے کہ ترکی میں موجود آیا صوفیہ کو ایک بار پھر سے مسجد کا درجہ دے دیا گیا ہے، وہاں باجماعت نماز کی ادائیگی ہوا کرے گی۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں ایک طرف مسلم دنیا نے اس پیغام کو، اس عمل کو، اس حکم کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا ہے، نیک سگالی کے پیغام بھی بھیجے، وہاں ایک اور دنیا نے، جس کو یورپی دنیا کہا جائے، مسیحی دنیا کہا جائے، یہ اس کے علاوہ
دنیا کے دیگر ممالک نے ناپسندیدہ بھی گردانا ہے. افسوس کا اظہار کیا ہے اس کو. رشیا ہو یا اس کے علاوہ پوپ ہوں, سب نے اس کو ایک ایسا عمل قرار دیا ہے کہ جس کا کسی بھی طور سے ازالہ ممکن نہیں ہے. میں مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنے لگا, مفتی صاحب سنت ہمارے لیے سب سے بہترین عمل ہے, یعنی ایک معیار ہے. کیا سنت میں یا اس کے بعد پھر اصحاب کی سنت میں, خلفائے راشدین کی سنت میں کوئی ایک ایسا عمل ملتا ہے, کسی مندر کو مسجد بنایا ہو, کلیسا کو مسجد بنایا ہو یا گرجا گھر کو مسجد بنایا ہو؟ یہ جو علاقہ ہے, جب آپ آیا صوفیہ کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس تناظر میں آج کا یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے یہاں سلطان محمد فاتح جب آئے, بازنطینیوں کو شکست دی, تو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے صلح کی پیشکش کی, اور صلح کی پیشکش پر تمام مغربی مفکرین کا اتفاق ہے, اور اس پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا, پھر دوبارہ کی ہے, سہ بارہ کی ہے, بار بار صلح کی پیشکش کی گئی. جب وہ ٹھکرایا گیا, نہیں مانا گیا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علاقہ قسطنطن یہ کس طرح فتح ہوا؟ یہ ہوا ہے بزور شمشیر, اور جب یہ بزور شمشیر فتح ہوا تو پھر اب یاد رکھیے کہ وہاں کے کسی بھی مقام کو ایز اٹ از برقرار رکھنے پر شرعاً مسلمان پابند نہیں ہے. اچھا, ایک اصول یہ سمجھ لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بادشاہ کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں تو وہ فساد پھیلا دیتے ہیں. ہم فساد تو پھیلانے کے قائل نہیں ہیں, لیکن اب جب مسلمان بادشاہ, سپہ سالار, کمانڈر, مسلم فوجیں فوجی جنگ کر کے باقاعدہ شکست دے کر کے علاقوں کے اندر آئے ہوں, تو کنٹرول کس کا ہوگا؟ قوانین کس کے چلیں گے؟ اندرونی انٹرنل ضوابط کس کے چلیں گے؟ انہی کے چلیں گے. چنانچہ اب معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھے, وہی اسلام جو تمام گرجوں اور تمام مندروں اور تمام کلیساؤں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے, اب یہاں شرعی قانون یہ کہ تم نے بزور شمشیر فتح کیا, مسلمان پابند نہیں ہیں کہ ان کو اسی طرح ایز اٹ از برقرار رکھا جائے. جہاں رکھا گیا مسلمانوں نے احسان کا معاملہ کیا. صحیح. احسان الگ چیز ہے, تبرع الگ چیز ہے, محبت کا اظہار الگ چیز ہے, پابندی نہیں ہے. ایک نقطہ تو یہ سمجھنا چاہیے. دوسرا اہم ترین نقطہ بھائی اویس ربانی صاحب وہ یہ ہے کہ ہسٹری کا ناقص طور پر اظہار یہ غلط ہوتا ہے. یہاں سلطان محمد فاتح جب آئے, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ پابند نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے خریدا ہے اس مقام کو. اچھا. اور پیسے دیے ہیں. اچھا. اور اس خرید و فروخت کا باقاعدہ دستاویزی ثبوت ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں پڑا ہوا ہے, موجود ہے. اور گورنمنٹ آف ترکیہ نے اس وقت جب یہ کچھ لبرلز اور سیکولرز کی طرف سے سوال اٹھا, انہوں نے وہ تمام دستاویزات پبلک کر دی ہیں. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تعرف علی عقد شراء من قبل سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ, یعنی سلطان محمد فاتح کی طرف سے خرید و فروخت کا ایگریمنٹ, رسیدیں موجود, پیپر ورک موجود, خریدا ہے. اب اگر آپ خریداری پر بھی اعتراض کرتے ہیں تو پھر میرا اگلا سوال وہ سوال یہ ہے, یورپ کے ہر چوتھے محلے کے اندر چرچوں کے باہر فار سیل کے بورڈ لگے ہوئے, امریکہ اور برطانیہ کے اندر بے شمار چرچ اور گرجے ہیں جن کو بیچا گیا ہے. یہ تو مسلمانوں کی الحمدللہ آفاقی تعلیمات ہیں, دنیا میں کوئی ایک مسجد نہیں بکی ہے آج تک. کوئی مسلمان اپنی مسجد کو بیچتا نہیں ہے. کہیں پر آپ نے مسجد کے آگے یہ بورڈ لگے ہوئے نہیں دیکھیں گے یہ مسجد برائے فروخت موجود ہے. ہاں, چرچوں کو بیچا جاتا ہے, امریکہ میں بیچا جاتا ہے, خریدا جاتا ہے, ایگریمنٹ ٹو سیل پرچیز ہوتا ہے, باقاعدہ مارکیٹ کے اندر فرموں کے اندر ان کو لایا جاتا ہے, اس کے اسٹیٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں, باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے, اور امریکہ میں ہوتی ہے, برطانیہ میں ہوتی ہے, کئی ملکوں میں ہوتی ہے. میں نے کئی ساری جگہوں پر یہاں سے تھوڑا یا بہت, اور یہاں ہمارے دوستوں نے چندہ بھیجا ہے کہ چرچ کو مسجد کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. راہباؤں نے, کلیساؤں کی انتظامیہ نے اس کو باقاعدہ بیچا. تو آج اگر وہاں ہر چوتھے محلے کے اندر بک رہا اور مسجد میں چینج ہو رہا, کسی لبرل کو کوئی اعتراض نہیں, کسی سیکولر کو کوئی اعتراض نہیں, تو پھر یہاں پر کیوں اعتراض ہے؟ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اویس ربانی صاحب, ہمارے جتنے بھی یہ لبرلز کی ٹون ہوتی ہے, ہمارے سیکولر احباب جو بھی اپنا نیریٹو پیش کرتے ہیں, مجھے ان سے اشکال رہتا ہے. وہ اشکال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنا نقطہ نظر بالکل پیش کریں, دلائل کے ساتھ پیش کریں, غیر جذباتی انداز میں ہمیں ان کو سننا چاہیے. مشکل یہ کہ تضادات کا شکار ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ کہ جب بھی کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے,
یہ ہمیں کہتے ہیں چپ رہو, لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, جی لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, یہاں لیٹ تو دی کورٹ نے پارلیمنٹ decide کر لیا ہے. ڈیسائیڈ. اب یہاں کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے بھائی, جب کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تم کون ہوتے ہو اعتراضات کرنے والے؟ کبھی تم کہتے ہو اسٹیٹ فیصلہ کرے, تو ترکی کی اسٹیٹ نے فیصلہ کیا. کبھی تم کہتے ہو پارلیمان سپر پاور رکھتی ہے, سپر پوزیشن اس کی ہاتھ سے ہے, تو وہاں کی ترکی کی پارلیمنٹ میں تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. تو جس زاویے سے بھی آپ آئیں, خریداری بھی ہوئی ہے. پھر اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, تھوڑا سا آپ کو مزاحیہ لگے گا, آپ کا یہ پروگرام 586 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, آج کا یہ بنتا ہی نہیں ہے پروگرام. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کمیل مہدوی صاحب سے سوال کیا کیا کلیسا کو مسجد میں تبدیل کرنا درست ہے یا نہیں ہے. آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا, یہ ہوا ہی نہیں ہے. چرچ کو نہیں تبدیل کیا گیا, میوزیم کو تبدیل کیا گیا ہے مسجد کے اندر. مگر اس سے پہلے تو کیا گیا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں 586 سال پہلے کا پروگرام بنتا ہے آپ کا, آج نہیں بنتا. اچھا چلیں, اگر آج کا ہی کرنا ہے تو پھر اس پہ بھی ایک بات ہے. یہ بتائیے جب یہ 86 سال تک, اور ترکی کے بعض لوگوں کی رائے کے مطابق 78 برس تک جب یہ میوزیم رہا, عیسائی دنیا نے اعتراض کیا ہے؟ نہیں. پوپ کا اعتراض آیا؟ نہیں. آپ نے رشیا کے انٹرو میں ذکر کیا, اعتراض آیا؟ نہیں. میوزیم رہا. حیران کن بات یہ ہے, ایک لبرل اعتراض نہیں کر رہا کہ جناب عالی یہاں پر تم نے میوزیم بنایا ہوا ہے, عجائب گھر بنایا. جیسے ہی وہ مسجد میں چینج ہوتا ہے اعتراضات, سب کے اعتراضات آ تو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل اسلام پسند نہیں ہے, مسجد کی دشمنی ہے, دین اسلام شریعت قبر آخرت اللہ رسول کا پیغام اس پر ہے اعتراض, وہ کر نہیں سکتے. لہذا کیا ہے پروپیگنڈا؟ جناب کلیسا کو تبدیل کر دیا گیا. کلیسا کو تبدیل ہی نہیں کیا گیا ہے, چرچ کو تبدیل ہی نہیں کیا گیا ہے. کیا سنت میں یا اصحاب کے افعال میں کوئی ایسا عمل دکھتا ہے کسی مندر کو, کسی کلیسا کو مسجد میں تبدیل کیا گیا ہو؟ جی, اس کی کوئی ایک مثال ایسی تو نہیں ملتی کہ کسی کلیسا کو تبدیل کیا گیا ہو مسجد میں. اور پارلیمنٹ اور کورٹ کی جہاں تک بات ہے, تو وہاں تو انڈین پارلیمنٹ اور انڈین کورٹ نے یہی کام کیا تھا کہ بابری مسجد کو مندر میں تبدیل کیا جائے. کورٹ کا فیصلہ, تو فقط کورٹ کا فیصلہ تو معیار نہیں ہے. دوسرا یہ کہ مسجد میں اگر ہے تو ہمیں تو رشیا اور طرح کے اعتراضات سے کوئی غرض نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام فقہی اعتبار سے صحیح بھی ہو, صحیح لو اگر صحیح بھی ہے تب بھی ہم کہہ رہے ہیں کاسمیٹک ہے. یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو امریکی قیادت میں بنائے گئے نیٹو کا ترین اتحادی ہے, وہی نیٹو جس نے افغانستان, عراق, لیبیا پر ڈپارٹمنٹ کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا ہے, اس کا ایک بڑا اہم اتحادی ہے. اسرائیل کو سب سے پہلے 1949 میں تسلیم کیا, پہلا اسلامی ملک تھا, ایسا ہی کیا. بعد میں 2011 نومبر میں تھوڑے سے ان کے ٹائم جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوئے تھے, لیکن 2016 جون میں دوبارہ فل ڈپلومیٹک جو ریلیشن تھے وہ قائم ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اصل یہ معاملات ہیں کہ جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اسلام یہاں پریکٹیکل اور اس دل سے وہ نافذ ہوگا, نہ یہ کہ کچھ باتوں پر کر لینے سے کہیں کہ اسلام ہو گیا. کہہ رہے ہیں کہ اگر تو میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اور کاسمیٹکلی یہ کام کیا گیا ہے. آپ سامنے اقبال کا شعر پڑھ ہی دیا کہ تیرا دل تو ہے سنا ماچنا, کیا ملے گا نام. آپ کو اقدامات تو کیجئے کہ ٹرکش ایئر لائن میں شراب ختم کیجیے, کیسینو ختم کیجیے, نائٹ کلبز ختم کیجیے, اور وہاں پر کتنے سارے فحاشی کے جو کھل کے اڈے ہیں ان پر کوئی بات نہیں ہوتی, یا ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس سے کوئی اسلام خطرے میں نہیں آتا. یہاں فوراً معاملہ شروع ہو جاتا ہے چونکہ ہم نے ایک جگہ پر کو قائم اسلام نافذ کر دیا ہے. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے سیاسی طور پر ایک اقدام, اور ایک یہ ہے کہ اسلامی طور پر کسی چیز کا نفاذ. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. صحیح ہے, آپ نے خوب بیان فرما دیا ہے. سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں وہاں بھی تو اس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کنارے میں, تو ہم اپنے گربان میں پہلے بھی تو جھانکیں گے. مگر بات بالکل ٹھیک ہے کہ سیاسی نقطہ نظر بھی تو اس کا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا کل کو اسرائیل مسجد اقصیٰ کو اپنی پراپرٹی بیان کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے اپنی عدالت اور اپنی پارلیمنٹ سے فتویٰ نکلوا کے, فیصلہ نکلوا کے اپنے ہی عبادت گاہوں میں تبدیل کرتے, تو ہم کس طرح سے اس کا جواز پیدا کریں گے, کس طرح سے بچائیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو یہی سوال پوچھیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں خوش آمدید. سوال میرا یہی تھا کہ کل کو اگر اسرائیل نے یہ اقدامات لیے تو کیا آپ اس کو بھی سراہیں گے؟ مفتی محمد زبیر صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اس عمل کو اور پھر کیا جواز بنائیں گے اسرائیل کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیل مادوی صاحب سے آپ نے وقفے سے پہلے بات کی تھی، انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے جب ان سے یہ کہا کہ جناب مندر بابری مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ بابری مسجد کو چینج کیا گیا مندر، تو یہ بھی کورٹ کا فیصلہ ہے. آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر کورٹ کا فیصلہ ہے تو پھر مندر والے فیصلے کو بھی ماننا ہوگا. تو میں سب سے پہلے یہاں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جناب کورٹ کا فیصلہ ہے لہذا اسلام کا یہ قانون اور ضابطہ ہو گیا. میں نے یہ کہا کہ ہمارے لبرلز اور سیکولر کا عام طور پہ نیریٹو ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں یہ گردان سناتے ہیں لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ. تو میں نے کہا اگر یہ لبرل کی عام طور پر ٹون ہوتی ہے، وہ عام طور پر اپنا نیریٹو یہ پیش کرتے ہیں، تو پھر میں ان کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ترکی کی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. ورنہ میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ شرعی کورٹ، اصل بات ہے اسلام کا قانون، جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں خلفائے راشدین کا عہد اور ان کی مثال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہے، ان کا باقاعدہ قانون ہے. علامہ ابن نجیم نے الکنائس المصریہ، کلیساؤں کی کس طرح پوزیشن برقرار رکھی جائے گی، یعنی پوری کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے جس کا حاصل بہت دو مختصر لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. قدیم کی حفاظت کی جائے گی، جدید کی اجازت نہیں ہوگی. قدیم کو توڑا اور منہدم نہیں کیا جائے گا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جیسے کہ ہم بھی یہاں پاکستان میں کہتے ہیں کسی مندر کو کبھی نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی چرچ کو منہدم نہ کیا جائے، کسی کی عمارت میں تغیر و تبدل نہ کیا جائے. ہم تو یہاں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں کہیں پاکستان میں غیر مسلموں کی آبادی کثرت کے ساتھ ہو، وہاں پر بھی اگر وہ بنانا چاہتے ہیں بنائیں. کیا عرف عام میں جسے ہم لبرل کہتے ہوتے ہیں، یوں تو ہمارے لیے سماجی کارکن ہے اور کورٹ سے بڑا گہرا تعلق ہے. جبران ناصر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے بھی رائے لینا چاہتا ہوں. کیا دیکھتے ہیں اور کیسا دیکھتے ہیں آیا صوفیہ کی مسجد کی دوبارہ سے بحالی کو؟ اچھا جی، اب آپ نے چونکہ آیا صوفیہ کا ٹاپک چھیڑ دیا ہے تو پھر میں اس پہ آتا ہوں. مجھے باخدا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ترکی کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ترکی کیا کر رہا ہے. چونکہ اردوغان نے اپنی قبر میں جانا ہے بھائی، اس سے اس کی ریاست کا اور اس کی حدود کا سوال ہونا ہے. میرے وزیر اعظم سے تو پوچھا جانا ہے میری چینی کے بارے میں، میرے آٹے کے بارے میں، میرے تیل کے بارے میں، میری مہنگائی کے بارے میں، میرے ہونے والی کرپشن کے بارے میں، میرے ہونے والی لوڈ شیڈنگ کے بارے میں، میرے ہونے والی کرونا اور کرونا کے غیر ذمہ داری چیزوں کے حوالے سے. اور پاکستان کے اندر جو ایشو ہے، پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے جو معاملے ہیں، ہم اس میں ہی رہے. نہ ترکی نے کوئی فیصلہ ہم سے اجازت لے کے کرنا ہے، نہ اسرائیل نے کوئی فیصلہ ہم سے اجازت لے کے کرنا ہے، نہ امریکہ کا بھی کوئی فیصلہ ہم سے اجازت لے کے کرتا تھا. تو کم سے کم جہاں پہ ہمارا اختیار ہے ہم وہیں پہ تبصرہ کریں تو بہتر نظر آتے ہیں. حقیقت کی اور گمان کی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے. اب نظر اس میں تھوڑا اور آگے آ جاؤ. یہاں پہ ذکر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کا، اور بے شک وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے مثال ہے. مگر میں سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، ہم گمان کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا حقیقت کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ گمان کا پاکستان کہ جی ایک اسلامی ریاست ہے جس کے اندر دنیا کے تمام مسلمان ویلکم ہوں گے، اور اگر کوئی غیر مسلمان والی جگہ سے کر کے آ رہا ہے ہجرت تو شاید اس کو کوئی حق زمین وغیرہ بھی دی جائے گی، جس میں غیر مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا حاکم اور محکوم کا رشتہ ہوگا، جہاں پہ زکوٰۃ ایک الگ ریٹ پہ لی جائے گی مسلمان سے اور جزیہ ایک الگ ریٹ پہ لیا جائے گا غیر مسلمان سے، جہاں پہ اس کے لیے یہ طریقہ کار نہیں لیے جائیں گے کہ اس کو پارلیمان میں بھی شامل کیا جائے گا، جوڈیشری میں بھی شامل کیا جائے گا، مجلس شورا، جو شورا کا لفظ ہے، شورا میں شامل کیا جائے گا. ہم جس موضوع پہ آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جو میں نے آپ سے آغاز کیا، ظاہری طور سے مسجد ایک استعارہ ہوتی ہے اور مسجد کو جس کا جہاں اختیار ہے، جہاں اس کا بس چلتا ہے. جب چرچ تھا تو اس کے بعد میوزیم سے مسجد کا سفر طے کر دیا. جو سوال آپ سے میں نے خصوصی طور سے لینا ہے، اس سے قطع نظر کہ قادیانیوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کلیئر ورڈز میں نہیں کہتے ان کو غیر مسلم، یہ ایک الگ موضوع ہے. مگر میں نے جو آپ سے رائے لینی ہے، پاکستانی اثر یہ رہا ہے میری، پاکستانی ہے اس لیے برابر کے حقوق حاصل ہیں پاکستانی ہونے کے تحت. جی بولیں. ہاں بس ٹھیک ہے. میرا جو آپ سے سوال، برابر کے حقوق کی بات ہی نہیں کی، میں نے مسلمان اور غیر مسلم کی آئین کے تحت سر وہ ہر ایک کو حقوق دیے ہیں نا، آئین کے تحت جو حقوق دیے میں نے وہی بات کی. جبران بھائی آپ اس کو واضح کر دینا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیر مسلم تصور کیا جائے اور ہم آگے بڑھیں. یہ سوال بھی آپ کو میں زحمت میں، کلفت میں، کدورت میں نہ ڈالتا اگر آپ بھی ٹاپک پر رہتے.
اگر آپ ٹاپک سے آؤٹ آف ٹاپک آپ نے سوالات کیے تب میں نے یہ کوشش اور یہ بات کی. اچھا آپ نے عقائد کے بارے میں ایک بات فرمائی, جس سوال کا جواب, عقائد کا جہاں اجتماعی ریاست کا معاملہ ہوگا وہاں تو ریاست کو طے کرنا ہوگا. ریاست نے طے کر لیا, ریاست نے حقوق بھی دے دیا. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں جبران صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ان کو ایز اے شہری ٹریٹ کرے گی تو آپ اس کے ساتھ ہیں, اور آپ اس کو ریاست ہی کے قوانین کے تحت غیر مسلم تصور بھی کرتے ہیں. یہ واضح ہو گیا. سوال میرا یہ ہے کہ جو میرا سوال ذرا سنیے گا نا, جب ہم کلیسا کو میوزیم میں تبدیل کر سکتے ہیں, کیا پاکستان میں ویسے ہی غیر مسلموں کو اسلام میں جبری طور سے داخل کیے جانے کے حق میں ہیں؟ پہلی بات تو سر دیکھیں کہ آپ جس دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں پہلے اس دین کے احکامات کو بھی دیکھ لیجئے. سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ یونس, اور بھی کئی بار بڑے حوالے سے جب خدا خود کہتا ہے کہ خدا کے بس میں ہوتا تو کیا ہر ایک سے سجدہ نہ کروا لیتا, ایمان قبول نہ کروا لیتا, تو کیا تم جبر کرو گے ان کو دین لانے کے معاملے میں؟ پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ دین لانے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے. پھر خدا یہ بھی کہتا ہے اس حوالے سے کہ کہتے ہیں آپ یہ جنگ کے لیے کہیں پہ جائیں اور کچھ لوگوں کو اپنی عبادتوں میں محو پائیں تو ان کو چھوڑ دیں ان کے کام کے اوپر. خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ان عمارتوں میں, ان جگہوں پہ جہاں پہ ایک توحید کا ذکر ہو رہا تھا, وہ چاہے یہودیوں کی تھی یا نصارہ کی تھی, کہ جہاں بھی خدا کا ذکر ہو رہا تھا وہ جگہ آباد رہے گی, محفوظ رہے گی. بہت ساری باتیں اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ دین کے حوالے سے کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی تو بس ایک پیغام لانے والے ہیں, ایک پیغمبر ہیں. اب پیغام کے اوپر آپ عمل کریں نہ کریں, یہ ہدایت کی دعا خدا سے کرنی چاہیے. دیکھیے پھر میں آئین کی طرف آ جاؤں گا. آئین کے اندر ہم شروع اگر کریں پری ایمبل سے ہمارے آئین کے, تو آئین کا جو پری ایمبل ہے اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ایڈیکویٹ پروویژن ول بی گیون, کہ جو ملک کی اقلیتیں ہیں ان کے لیے پراپر مناسب انتظام کیا جائے گا کہ وہ آزادی سے اپنے مذہب پہ عمل کر سکیں اور اپنے کلچر کو ڈیولپ کر سکیں. کلچر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے سر تہوار منانا بھی آتا ہے, تہوار چھٹیاں بھی آتی ہیں, اس کے علاوہ باقی رسومات بھی آتی ہیں, اور رسومات کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنے سینٹر بھی قائم کرنے پڑتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے پری ایمبل کے اندر کہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ہوں گے, ایکول سٹیٹس اور اپرچونٹی کے ساتھ, برابر پولیٹیکل جسٹس, سوشل جسٹس اور اکنامک جسٹس ملے گی. یعنی کہ کوئی انسان اپنے معاشی حالات کی وجہ سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اسلام کے اندر آئے, کوئی انسان اپنے سیاسی حالات کی وجہ سے مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی مذہب بدلے, کیونکہ ہر انسان کو اس کے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن دی جائے گی. ہم بچوں پہ آ جاتے ہیں, چونکہ زیادہ تر یہ جو بچوں کے بدلنے کا مسئلہ, یہ کم عمر کی بات کی جاتی ہے کہ جی کم عمر بچے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے جی کہ ہمارے آئین کا آرٹیکل 24 جو ہے وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ آپ نے 22 سیف گارڈز ایز ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریسپیکٹ آف ریلیجن, کسی بھی طالب علم کو کسی بھی اسکول کے اندر یا کسی بھی جامعات کے اندر اس کے مذہب سے ہٹ کے کسی بھی مذہبی لیکچر, مذہبی رسومات یا مذہبی سیریمنی یا ورشپ یا عبادت کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا اس کی مرضی کے بغیر. آپ وہاں تک میں جا کے بھی یہ چیزیں نہیں دے سکتے. تو اور میں آخری بات سے کہوں گا جس پہ شاید مفتی صاحب اگری کر جائیں. دیکھیں آخری بات, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں مٹیریل چیزیں کہ جی ووٹ ڈالنے کا حق 18 سال کی عمر میں ہے, ڈرائیونگ کا حق 18 سال کی عمر میں ہے. میں ایک بات کنسیڈ کرتا ہوں, ریلیجن صرف مٹیریل نہیں ہوتا جس میں آپ نے مٹیریل کام کرنے ہیں, گاڑی چلانا ہے یا ووٹ ڈالنا ہے. ریلیجن ایک روحانی سفر بھی ہے, مذہب خدا سے ایک روحانی رشتہ بھی ہے. اور اسپرچل کی ایج ضروری نہیں 18 ہو, اسپرچل آپ کے اندر 14-15 سال کی عمر میں بھی شعور آ سکتا ہے, تھوڑا پہلے بھی آ سکتا ہے. کیا ہی بہتر ہو اگر ہم یہ معاملہ ختم کرنے کے لیے کہ خدا نے کسی کی نصیب میں ہدایت 13 سال کی عمر میں لکھ دی, کسی کی 53 سال کی عمر میں لکھ دی, اگر ہم یہ چونکہ جب آپ مذہب تبدیل کرتے ہیں تو آپ کے بہت سارے لیگل رائٹس پاکستان میں چینج ہو جاتے ہیں, آپ اقلیت سے اکثریت کے اندر آ جاتے ہیں. کیا یہ مذہب کی تبدیلی کا حصہ ہم قانون میں پابند نہیں کر سکتے کہ کسی میجسٹریٹ کے سامنے ہو, کسی نے آنا ہے, ہر ضلع میں کچہری ہے, میجسٹریٹ کے سامنے جائے, 161 کا بیان دے اوتھ کے اوپر کہ جی میرے پہ کوئی تکلیف نہیں ہے, میری عمر یہ ہے, میں والدین سے ناراض ہوں اور میں اسلام کو سامنے نہیں رکھ سکتے. یہ سوال بڑا خاص ہے, اس کا جواب میں نے لینا ہے اور آپ سے ہی لینا ہے. مجھے لگ رہا ہے تشنگی باقی ہے, اس پہ ایک اور ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. مختصراً اگر آپ کہتے ہیں, سوال یہ کہ 17 سالہ نوجوان نتھو رام سے اگر وہ عمر اور علی بننا چاہتا ہے
اور اپنے ذاتی مطالعے کی بنیاد پر بننا چاہتا ہے، کیوں اس کو کورٹ کے دھکے دلوائے جاتے ہیں؟ صاحب فیصلہ کون کرے گا کہ وہ بننا چاہتا ہے کہ نہیں بننا چاہتا؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو پھر اس کا معاملہ یہ ہوا، حیران کن بات یہ، اگر 16 سال کا 17 سال کا ٹریسی اگر وہ فاطمہ میں آنا چاہتے ہیں، نتھو رام اگر وہ قرآن کریم احادیث کا مطالعہ کر کے آنا چاہتا ہے، ادھر تو حیران کن بات یہ اظہار رائے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے نیریٹیوز کے اندر بھی تضادات ہیں، آزادی آزادی آزادی، اب کیا کہا جا رہا ہے کمیٹیاں بناؤ، کیا کہا جا رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے جاؤ۔ اچھا اگر آپ کو جبری مذہب کے اندر داخلے کی مجھے کتنی مثالیں آپ مجھے پیش کریں، کہاں ہیں؟ اور اگر یہ، میں تو ایک اور بات کہہ رہا ہوں، سندھ اسمبلی میں جبری طور پر اسلام میں داخل ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے، جی ایسا ہی ہے، اور یہ کہا گیا اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، مجسٹریٹ کے پاس جانے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، بالکل غلط ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ہاں اگر کہیں پر، اگر یہ نہیں ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جائے اور جا کر کے قبول اسلام کرے، نہ، اگر کہیں پر آپ کو شک ہو، کوئی تنازع ہو، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ۔ علامہ کمیل مہدوی صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یہ تو خریدی ہوئی شے ہے، اس میں کوئی سیاسی رنگ تو آتا ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی وعدے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا وضاحت فرمائیے گا اس کی۔ جی سب سے پہلے تو جو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ ہم ترکی نیٹو میں ہے اور اس میں کہاں کہاں نیٹو نے بمباری کی ہے مسلمان ممالک پر اور اس پہ بات کریں اور سیاست پہ بات کریں، تو میں نے سیاست پہ میں نہیں بات کرنا چاہ رہا، میں نے سیاست کی مثال اس لیے دی تھی۔ ایک مثال میں آپ کو سادہ سی دیتا ہوں، ایک شخص کو سر پہ گولی لگ جائے اور وہ مر جائے، اور اس کے بعد اس کے طرفدار آ کے یہ کہیں کہ شکر ہے سر پہ گولی لگی لیکن آپ تو بچ گئی۔ ارے بھائی آپ یہ تو دیکھیے کہ حشر کیا ہے وہاں پر، قدم قدم پر نائٹ کلب ہے، قدم قدم پر کیسینوز ہے، ہم یہاں پر ایک جگہ کو مسجد میں تبدیل کر دینے سے اس کی کوئی بھی فقہی امپلیکیشنز ہو، ہم یہاں پر اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جناب کئی دہائیوں تک ہمیں عربوں کی غلامی میں رکھا گیا تھا، اب ترکیوں کی غلامی میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے، ہماری نہ اپنی کوئی شناخت بچی ہے، نہ کوئی ثقافت بچی ہے، نہ کوئی ہماری پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے۔ تو ہم نے اس لیے اس باتوں کو پیش کیا تھا کہ دیکھیے تو صحیح کہ وہ کام کون کر رہا ہے، ایک شخص کا بزنس ہی حرام کا، اس کے بعد وہ 10 مسجدیں بناتا رہے تو اس مسجد کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ کس نے کام کیا ہے، اور ہم اس لیے پولیٹیکلی اس کو وہ کہہ رہے ہیں، ایک موٹیویشن ہے اس میں کہ استنبول کا جو میئر ہے وہ اردوغان صاحب کی جو مخالف جماعت ہے اس کا آ چکا ہے، تو ان کی اپنی جماعت کے اندر سے شدید ترین انہیں مزاحمت کا سامنا ہے، تو ایک واحد راستہ بچا تھا کہ وہ خلافت عثمانیہ سے وابستہ جو رومانس ہے اس کو شدت سے دوبارہ اجاگر کر لیں تاکہ ایک پبلک اسٹنٹ ہو جائے۔ اور سیاست پر اس لیے ہم نے بات کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک خریدنے کی بات ہے، تو اگر تاریخی طور پر یہ ثابت بھی ہو کہ اس خلیفہ نے آ کر یا اس بادشاہ نے آ کر اس جگہ کو خریدا، تو سوال اس میں یہ رہ جائے گا کہ کیا بیچنے والے کی بھی رضامندی تھی یا نہیں تھی؟ مثال کے طور پر میں آپ سے آ کے کہوں کہ میں آپ کا گھر خرید رہا ہوں، میں قبضہ نہیں کر رہا، میں آپ کا گھر خرید رہا ہوں 1 کروڑ روپے لو، آپ کہہ رہے ہیں میں بیچ ہی نہیں رہا، میں تو بیچ ہی نہیں رہا اس گھر کو، تو خالی میرے خریدنے سے وہ حلال ہو جائے گا یا آپ کے بیچنے کے لیے بھی رضامندی ہونی چاہیے؟ تو فقط خریدنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ اس وقت رضامندی کے ساتھ اسے بیچا گیا تھا نہیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی مثالیں تاریخ اسلام سے دی گئی وہ اپنے اپنے مقام پر جن کے لیے جو شخصیات محترم ہیں وہ مثالیں دی گئی، میں تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مثال دوں گا، ان میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے کسی زمین پر کوئی اٹیک بھی کیا ہو یا کہیں پر قبضہ کیا ہو، کہیں پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دلوں کو فتح کیا ہے، وہ تو چھوڑ دیجئے، یہ مثال بھی نہیں کہ کسی زمین پر جا کے قبضہ کر لیا ہو، جا کر وہاں پر کسی ملک کو فتح کر لیا ہو، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دلوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور پیغام تھا کہ دل سے آپ کسی کو تبدیل کیجئے، تب جا کر اس کا جو اسلام ہے حقیقی اسلام ہے، ورنہ تلوار کے زور پر اگر قبول کروانا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یونس آیت نمبر 99 ہے جس میں ارشاد رحمت الہی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ چاہتا تو جتنے زمین میں سبھی کو مومن بنا دیتا، ہمیں زبردستی بنانے کی ضرورت ہے، اللہ چاہتا تو وہ خود ہی بنا دیتا۔ انسان کی جو بیوٹی ہے باقی مخلوقات سے وہ جدا ہے، اس کو جو ایک اعزاز حاصل ہے وہ ہے اختیار کا، اپنے اختیار سے اللہ کی راہ پر آؤ، زبردستی نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ آیت قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر 72 جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک امانت کو پہنچانا چاہا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، ان سب نے منع کر دیا کہ ہم اس امانت کو نہیں لے سکتے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ وہ امانت کیا تھی؟ یہ اختیار کی امانت تھی کہ تم ریموٹ نہیں ہو، روبوٹ نہیں ہو تم کہ تمہیں کسی ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے گا۔
اختیار کے ساتھ مسلمان بنو. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. یا اپنے مدار سے ہٹ جائے. میوزیم انسان کے یا پاس کلیسا یا گرجا گھر اختیار سے کیسے ایمان لے کر آئے؟ ایک میوزیم اسلام کیسے لے کر آئے اختیار کے ساتھ؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میوزیم اختیار کے ساتھ کیسے اسلام لے کر آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمینوں پر یا کسی جگہ پر ملکوں پر فتح کر لینا اور قبضہ کر لینا یہ اہل بیت اطہار اسلام کی سنت ہی نہیں رہی کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. جی صحیح. اس سے میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پر جو جبری مذہب کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سندھ میں بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے. اس میں بھی اکثریت ہو سکتا ہے کہ کچھ واقعی بھی دل سے مذہب تبدیل کرتے ہو, لیکن اکثریت جو جبری مذہب کی تبدیلیاں ہیں اس میں آخر میں ہوتا ہے کہ جناب فلاں صاحب سے فلاں پر اثر شخصیت ہیں, چاہے وہ مولوی صاحب ہیں, چاہے وہ علاقے کے کوئی چودھری صاحب وڈیرے صاحب ہیں, ان سے شادی ہو گئی اس لڑکی کی. اکثر آپ کو خبروں میں ملے گا کہ مذہب تبدیل کیا اور شادی ہو گئی. جناب یہ مذہب تبدیل ہو کے کوئی بہن کیوں نہیں بناتا کسی کو؟ لڑکیوں کا مذہب تبدیل کروا کے ان سے شادیاں نہیں کیوں کرنی ہوتی انہیں؟ اس کے پیچھے خود موٹیویشن سمجھ میں آتا ہے کہ کس موٹیویشن کے ساتھ ان کا مذہب جو ہے وہ جبرن تبدیل کیا جا رہا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. صرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں انہیں ہم صحیح نہیں سمجھتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں صحیح سمجھتے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے, اس لیے کہ قرآن نے منع کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ پہلے ہی بنا لیتا. ہمیں زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت شکریہ مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا, بہت شکریہ علامہ کمیل مہدوی صاحب آپ کا, بہت شکریہ جبران ناصر صاحب آپ کا. مختلف آراء کو ہم نے آج پروگرام کا حصہ بنایا. جاننا چاہتے تھے کہ آیا مسجد کا سفر جو طے کیا ہے ایک گرجا گھر نے, کلیسا نے اور پھر میوزیم نے, اس کو کیسا دیکھا جا رہا ہے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے. یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کس کو جواز بنایا جا سکتا ہے, کس سیاسی اقدام کو سراہنا چاہیے, کس کو نہیں سراہنا چاہیے. مگر ایک بات حضرت علامہ اقبال سے ہم نے آغاز کیا تھا, انہی کے اس پیغام سے آج ہم پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے کیا اس مقصد پہ ہمیں قائم دائم رہنا ہے؟ آیا مقصد کی نفاست واضح ہے کہ نہیں؟ اس پہ ایک اور انشاءاللہ نشست بیٹھے گی. الف لام میم دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ کی امان میں.